نوید بھائی، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ تو ان کو بچوں میں ان کے ذہن میں یہ چیزیں اجاگر کر سکتے ہیں کہ جی یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں کسی بھی کام کرنے کے۔ اور انسان کی طبع یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے جو مصائب، تکالیف اور الجھنیں ہیں یہ انسان کو اتنا زیادہ پراگندہ حال کر دیتی ہیں اس کی۔ صرف ایک چیز کو یہ نہ کیا جائے کہ رسم نہ بنایا جائے، اور یہ اس میں میرا خیال ہے کہ اساتذہ کا اور والدین کا بہت بڑا ایک جو ہے نا رول ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ احمد یعقوب تفکر کے ایک نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اعتکاف، اس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور سوسائٹی میں ہم اس کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب نوید قاسم صاحب اور جناب بلال احمد صاحب۔ تو آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بلال صاحب سے کہ آپ ہمیں اعتکاف کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے ہمیں پلیز بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، اعتکاف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں ایک رہبانیت کا تصور پایا جاتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو بالکل قطع تعلق کر کے تو جنگلوں میں جا کے بیٹھ کر صرف اللہ اللہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے تھے، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خانقاہی سا نظام وہ بنا لیتے تھے، کٹیا سی بنا لیتے تھے اور بالکل دنیا ترک کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے، اور انسان کی طبع یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے جو مصائب، تکالیف اور الجھنیں ہیں یہ انسان کو اتنا زیادہ پراگندہ حال کر دیتی ہیں، اس کے مائنڈ کو اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں کہ فزیکلی انسان کا برین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا وقت، کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور ہونا چاہیے جب اسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، صرف وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت جو ہے یہ اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ اپنی اس ضرورت کو، اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے انسان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف پر بیٹھ جائے۔ اور اعتکاف کا معنی ہی یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتکاف کرنے والے معتکفین جو ہیں وہ مسجد میں ایک حجرہ سا بنا لیتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے شب و روز گزارنے ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی تھیم، بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ دنیا سے کٹ جانا ہے آپ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ کا کاروبار، آپ کے گھر بار، بس آپ کو صرف ایک لگن ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، جو کچھ بھی آپ اللہ رب العزت کے معاملے میں عبادات میں کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر یہ اعتکاف کا جو ہے یہ فلسفہ ہے، اور دین اسلام اس لیے ہمیں اعتکاف جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ نوید صاحب، جیسا کہ بلال صاحب نے بڑے خوبصورتی سے اسپلین کیا کہ اصل مقصد اعتکاف کا کیا ہے، تو پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کس طریقے سے پریکٹس کیا جاتا ہے؟ احمد صاحب، اعتکاف اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایکچولی اس کو مسلمانوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس نعمت سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اس نعمت کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں، انسان غور و خوض کرتا ہے، میڈیٹیشن کی طرف آتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنے خالق مالک کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہماری جو روٹین ہے آج کل ہمارے ارد گرد، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ ٹین ایجرز ہیں وہ اعتکاف رسماً بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا جو ہے نا خیال نہیں رکھتے اور اس کی اہمیت فیل نہیں کرتے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ کہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ ان کو پرائیویسی مل جاتی ہے، ینگ ٹین ایجرز اپنے دوستوں کو ساتھ بلا لیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، شغل میلہ لگاتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، اور ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے یا نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے جو ہے مسجد میں ہی آپس میں دوستوں میں گپ شپ میں، گول گپاڑا کرنے میں، ایون کئی مسجدوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے پھر جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایک
احترام کے میں اور دوسرے لوگوں کا جو خیال کرنے میں جو ہے وہ اس طرح ان کو ڈانٹ کر کہہ بھی نہیں پاتے، کیونکہ اب مسجد سے روکے کیسے جائے. لیکن والدین کو چاہیے کہ اگر بچوں میں واقعی اگر لگن ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، ترجمے کی، اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی، تو پھر وہ بیٹھیں. ادروائز والدین اجازت نہ دیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ کس طرح وہ روٹین ہے ان کی اور دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے ان کا، تو تبھی جو ہے وہ اعتکاف کی اجازت دیں ٹین ایجرز کو، چھوٹے بچوں کو. ادروائز یہ ہے کہ اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا بلال صاحب، عام طور پہ سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ جی بہت سی لائبلٹیز ہوتی ہیں، بندے پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ اسلام نے تو منع نہیں کیا کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف پہ نہ بیٹھے ہیں، لیکن تو آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ کن لوگوں کو اعتکاف پہ بیٹھنا چاہیے؟ احمد بھائی، شریعت نے نفلی عبادات میں انسان کو آزاد رکھا ہے. یہ فیصلہ ہر انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ اس نفلی عبادت کے لیے وقت نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو فرائض ہیں وہ پہلے ہیں، یعنی ایک انسان جو ہے، مرد جو ہے، اس کے اوپر نان و نفقہ، اپنے بیوی بچوں کا روزی کمانا، یہ اس کے اوپر فرض کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طرح جو والدین ہیں اگر وہ حیات ہے تو ان کی خدمت، ان کی ضروریات پورا کرنا یہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں. تو ایسا تو نہیں دین اسلام کہتا کہ آپ فرائض چھوڑ کر نوافل کی طرف جائیں. ایک بات. دوسری بات کہ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، جیسا کہ نوید بھائی نے کہا، کہ لوگ اعتکاف پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن موبائل پاس ہے اور دکانداری بھی چل رہی ہے وہاں سے، اور وہیں سے جو ہے فیکٹری بھی چل رہی ہے. ایون کہ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا، اس نے کہا جی اگر میں اعتکاف پر بیٹھا ہوں، اور وہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اگر میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں اور پیچھے سے میرا سپروائزر کام نہیں صحیح کر رہا تو میں اس کو موبائل پہ پھر ڈانٹ بھی نہیں سکتا. تو میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کو اپنے سپروائزر کی اتنی فکر ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اعتکاف پر بیٹھیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یعنی اگر انسان کو یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہوگا اور وہاں بیٹھ کر بھی اسے اس کا دھیان یا اس کی توجہ یا اس کا کنیکشن جو ہے وہ ادھر رہے گا اور وہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو پھر اسے فرائض جو ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے احمد بھائی کہ باقاعدہ اعتکاف پر نوجوانوں کو فوٹو سیشن کرواتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اعتکاف ایک فیشن بنا دیا انہوں نے، اور یہ پیزے، برگر، شوارمے، یہ سب کچھ رات کو جو ہے وہ جب لیٹ نائٹ وہاں پہ منگوانے اور وہ دوستوں کی ایک گیدرنگ کا ماحول جو ہے وہ بنا لینا. تو وہی بات ہے نبی صاحب کی کہ گھر میں تو شاید اتنی سیپریشن نہ ملے، لیکن یہاں پر ایک سیپریٹ ماحول مل جاتا ہے، تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بنا دیا جاتا ہے. اور یہاں پر میں ایک آخری بات یہ بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ اب ویسے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے لیکن مزید سختی کی ضرورت ہے کہ یہ ذمہ داری اصل میں بنتی ہے انتظامیہ مسجد کی. مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ سختی سے معتکفین کے اوپر قواعد و ضوابط جو ہیں اس کا اطلاق کروائے، نفاذ یقینی بنائے. موبائل الاؤ نہ ہو، ٹھیک ہے، بیجا ملاقاتیں الاؤ نہ ہو، یہ ڈیلیوری جو آتے ہیں پیزے، برگر، شرگر، یہ الاؤ نہ ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کی پابندیاں جو ہے نا وہ معتکفین کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کروائے. اور بالخصوص نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی نوجوان جو ہے وہ اعتکاف پر بیٹھا ہے تو اس کی تربیت کا انتظام بھی ساتھ ساتھ مسجد میں ہو. یعنی ایسے علماء کو بلایا جائے، بزرگوں کو بلایا جائے جو وہاں پر ان کو دروس دیں، ان کو کچھ سبق سکھائیں. صرف کیونکہ ہے تو ویسے یہ وہی ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ لو لگانے والی بات ہے، لیکن اس عمر میں اتنی للہیت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں تو پھر چلو اگر کوئی بیٹھ ہی گیا ہے، چاہے جس طرح بھی بیٹھا ہے شوق سے یا اس دیکھا دیکھی، تو اس کی تربیت ہو جائے اور جب وہ اعتکاف سے اٹھے تو کچھ سیکھ کر جائے، تو آئندہ آنے والے سالوں میں بتدریج اس کے اندر بہتری جو ہے وہ ہو جائے گی. آپ کی بات میں ایک اور ایڈیشن کروں گا کہ نو ڈاؤٹ وہ چیکس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لگانے تو بہتر ہے. میرے خیال میں اعتکاف پہ بیٹھنے سے پہلے ایلیجیبلٹی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. ہاں جی، جو ہمارے علماء ہیں وہ بیٹھے ہیں اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے کس مقصد کے لیے نہ کریں، بالکل بالکل، تاکہ جو اس پہ کوالیفائی کرے اس کو اجازت ملنی چاہیے اس چیز کو، اگر وہ نہ سمجھ ہے تو. نبید صاحب ایک بہت بڑی سوسائٹی میں مجھے نظر آتی ہے خرابی کہ لین دین کے معاملات بہت ہوتے ہیں، خاص طور پہ عید سے قریب ہوتے ہیں. تو سننے میں آتا ہے کہ جی حاجی صاحب جڑے نے وہ آخری اشرا جڑا ہے نا وہ باہر مدینہ شریف یا مکہ شریف گزارتے ہیں،
کہ وہ تھے اعتبار سے بندھن ہے تو وہ ساری پیمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ بلاک ہوئی ہوتی ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کئی چیزیں جو عبادت کا نام لے کر یا اس لفظ کو مس یوز کر کے اس کو جو ہے نا ایکسکیوز تلاش کر لی جاتے ہیں. تو یہ تو ہماری عبادات والے ہماری جو کمیونٹی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, پرسنٹیج کافی ہے, لیکن وہی والی جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کو بزنس میں دیکھتے ہیں تو وہ بزنس میں ذرا وہ والی چیز یا وہ والی پاکیزگی نظر نہیں آتی, وہ والی انسٹرکشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹڈ نظر نہیں آتی, وہ نافذ نظر نہیں آتی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں تلقین کی ہے. تو یہ باقی عبادات میں بھی ایسی ہے, اعتکاف میں بھی ایسے ہی ہے, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا حاجی صاحب, ایسے لین دین کو سے ذرا اپنے آپ کو فارغ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اس کو تھوڑا اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ جو حقوق ہے, حقوق العباد ہے, ان کی کتنی امپورٹنس ہے. حقوق العباد کریں گے تو اللہ کے پاس جائیں گے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا ہوں. اللہ توفیق بھی دے, برکت بھی دے, اور ایسی پریشانیوں سے بچائے کہ لوگوں کو عبادت کو بھی جو ہے وہ بہانہ بنانا پڑے کہ جی میں تو عبادت میں مصروف ہوں, آپ مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرے. جی بالکل صحیح. اچھا بلال صاحب, ایک نوجوان کی بات کرتے ہیں کہ ینگ جنریشن میں کوئی بچہ اس جذبے سے اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اور صحیح جذبے سے بیٹھتا ہے, اس کی زندگی پہ کیا مثبت اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں؟ احمد بھائی, اعتکاف سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہم نے دیکھی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اعتکاف میں دیکھیں انسان کو بسا اوقات زندگی میں ایسے بہت سے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ, کوئی ایک بات, کوئی ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے وہی کافی ہوتا ہے. اب جو بچہ اعتکاف پر بیٹھتا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت کی باجماعت نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 10 دن اس کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نماز اس کے اندر ایک روحانیت جو ہے اس کو مضبوط کرے گی. نمبر 2, اعتکاف پر بیٹھنے کی وجہ سے دنیا کی وہ سب سے بہترین جگہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قرار دیا, مسجد دنیا میں سب سے بہترین جگہ قرار پائی, وہ شخص جو ہے شب و روز 10 دن دنیا کی سب سے بہترین جگہ میں بیٹھا رہتا ہے. پھر اس کے بعد وہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر اس کا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں ان میں بزرگ بھی ہوں گے, ان میں کوئی علماء بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کو ایک بہت ہی پاکیزہ ماحول جو ہے وہ میسر آ جاتا ہے. باہر کی سوسائٹی سے بہت پاکیزہ ماحول جو ہے اس کو میسر آ جاتا ہے. پھر الجھنوں میں گھرا ہوا انسان جو ہے وہ ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن جیسے امراض میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس اثناء میں ایک انسان کو 10 دن کے لیے ایک برین ریلیکسیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے, یعنی اس کا برین ریفریش ہو جاتا ہے. اسے نہیں پرواہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, بھائی دیکھیں, والا صاحب دیکھیں, جو کچھ مرضی ہو, مینیجر دیکھے, اسے یہ پتہ ہے کہ بس میں نے یہ 10 دن عبادت کرنی. یہ 10 دن یوں سمجھ لیں کہ وہ بالکل بچپن میں چلا جاتا ہے, جیسے ایک بچے کا بالکل فریش مائنڈ ہوتا ہے نا, اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا مرضی, تو یہ 10 دنوں میں اس کا برین جو ہے وہ دوبارہ ریفریش جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, اور پھر بعد مساجد کے اندر طاق راتوں کے اندر بڑے بڑے اچھے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے, یعنی بڑے بڑے اچھے علماء کو دور دراز سے جو ہے بلا کے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس سے بھی انسان کو علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بعض مساجد میں کورسز کروائے جاتے ہیں, اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو بہرحال اعتکاف جو ہے یہ ایک بڑی ہی مثبت عبادت ہے, اور انسان کی زندگی کے اوپر, انسان کی شب و روز کے اوپر یہ انتہائی محبت اور روحانیت کے اثرات جو ہیں, دین سے محبت اور روحانیت کے اثرات جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. اچھا نوید صاحب, آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ لوگ روزہ بھی جو ہے وہ فیشن رکھتے ہیں, تو اعتکاف کے والے سے بھی جو پیرنٹس ہیں وہ بڑا فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اصل میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, جیسے آپ نے ابھی ہمیں بتایا اس کے بارے میں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو اصل پہلے خود تربیت لینی چاہیے والدین کو
کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم کس وجہ سے بھیج رہے ہیں اسے، اس کو سمجھا آگے بھیجیں. احمد صاحب، یہ جو ریاکاری کا عنصر ہے، دکھاوے کی عبادت کا عنصر، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شیطان تو جڑا ہوا ہے. شر کی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ کرے، دکھاوے سے محفوظ کرے، خالص عبادت کرنے کی توفیق دے. پھر والدین بچوں کو اور اساتذہ کو اس چیز کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاص پیدا کرے بچوں میں، دین کے ساتھ دکھاوا نہیں، محبت پیدا کرے بچوں میں، اور اس کو جو ہے وہ ایز اے فیشن نہ لیا جائے، بلکہ اس میں اس کی جو دنیاوی لحاظ سے اہمیت ہے یا دینی لحاظ سے اہمیت ہے یا فزیکلی اس چیز کی اہمیت ہے، اس عبادت کی. یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، آپ کو میڈیکلی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے، صرف ایک چیز کو یہ نہ کیا جائے کہ رسم نہ بنایا جائے. اور یہ اس میں میرا خیال ہے کہ اساتذہ کا اور والدین کا بہت بڑا ایک جو ہے نا رول ہے، اس میں یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ بچوں کو عبادت میں جب مصروف کریں تو اس کی اہمیت بتائیں. عبادت کے دوران ان کا ذہن کیا سوچ رہا ہے. اب بچے جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے باقی سارا ٹائم انہوں نے موویز دیکھی ہیں، ڈراماز دیکھے ہیں اور گیمز کھیلی ہیں، تو نماز کے دوران بھی ان کے درمیان میں وہی فلم چلے گی. وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو نہیں سوچ رہے ہوں گے، وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ تو نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس چیز کا جو ہے وہ تدارک اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ عام روٹین میں بھی بچوں کی جو ایک لگن ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دین کے ساتھ جوڑی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے جو ہے ریاکاری سے بچا جا سکتا ہے. اچھا بلال صاحب، آپ بتائیں کہ مسجد کے اندر ایک اگر ہم میلز کی بات کریں تو بہت ساری ڈسٹریکشن سے بندہ بچ جاتا ہے. خواتین کے حوالے سے بتائیں کہ وہ اگر اس کو پریکٹس کرتی ہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وہ بھی تھیراپی چار دیواری کے اندر وہ اس کو پریکٹس کر رہی. احمد بھائی، پہلے تو میں اس بات کی آپ کی نشاندہی کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اعتکاف کا ذکر مسجد کے ساتھ ہی کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اس لیے زیادہ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں نے بھی اگر اعتکاف کرنا ہو تو وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں. اور بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اعتکاف کا فلسفہ جو ہم نے ابھی جانا اس کو دیکھیں تو گھر میں اعتکاف کے ساتھ وہ ماحول میسر آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، ہر گھر میں تو ممکن ہی نہیں ہے اول، اور اگر بہت بڑا گھر بھی ہے تو گھر میں بچے ہیں، بہویں ہیں، گھر کی یعنی ذمہ داریاں ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک پردہ لگا لینے سے عورت جو ہے وہ گھر کے ماحول سے جو ہے وہ کٹ جائے. ایسا ممکن نہیں. تو اس کے مثبت اور بہترین نتائج اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو خواتین کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے. سنت طریقہ ہمیں یہی ملتا ہے، ازواج مطہرات کا طریقہ ہمیں یہی ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ نے خواتین کو گھر میں اعتکاف کی کوئی تلقین فرمائی ہو. تو ابھی بات وہی آ جائے گی. ہاں، ایسی مساجد بھی ہیں کہ جہاں پر خواتین کے لیے پراپر انتظام کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ خواتین کا مساجد کے اندر جو اعتکاف کا انتظام ہے وہ مردوں کی نسبت ڈبل ذمہ داری ہے. یعنی ان کو پراپر تحفظ فراہم کرنا، پردے کا مکمل انتظام رکھنا، وہاں پہ سیکیورٹی کا پورا جو ہے وہ انتظام رکھنا، وہاں پہ ان کے سحر اور افطار کے معاملات کو پورا جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا مسجد کی انتظامیہ کے لیے، اس عورت کے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ نفلی ایک عبادت ہے، اگر خواتین بھی اس میں حصہ لیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ان کو بھی اسی طرح وہی روحانی نتائج یقیناً حاصل ہوں گے جس طرح کہ مردوں کو جو ہے وہ روحانیت جو ہے وہاں سے میسر آتی ہے. جی سری بلال صاحب، اس میں جو اعتکاف کی عبادت کی انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، جی اس کے بدلے میں اس کی جزا جو ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا اگر ذکر کر دیں تو اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو جائے گی. نوید بھائی، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی.
جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ عمل کیا تو اتنا ثواب، یہ عمل کیا تو اتنے گناہ معاف. اعتکاف کی فضیلت میں کوئی بھی ایسی صحیح حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن باتیں وہی ہیں جو ہم نے یہاں ذکر کی ہیں. تو اللہ ماشاء اللہ میرا خیال ہے قرآن پاک میں کہیں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف رکھیں. تو اس لحاظ سے اس کا کوئی ریفرنس یعنی ذکر تو اعتکاف کا جیسا کہ ہے نا، ذکر تو ظاہر ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے یہ اعتکاف ہے. ازواج مطہرات نے اعتکاف کیے. فضائل، مناقب، ذکر موجود ہے، لیکن ایک اسپیشل فضیلت کہ یہ عمل کیا تو یہ ملے گا، یہ عمل کیا تو یہ ملے گا، ایسی کوئی میرے کہنے کا مطلب وہ فرض عبادات میں اسپیسیفک بتا دیا گیا ہے، نفلی عبادات میں اعتکاف کے بارے میں نہیں ہے، خاص اعتکاف کے بارے میں. مگر میں بہت سی نفلی عبادات بھی ہیں جس میں ہے، روزے، نفلی روزوں کے بارے میں فضائل موجود ہیں، اور اسی طرح قربانی کے فضائل بھی موجود ہیں، لیکن اعتکاف کے بارے میں کوئی خاص نہیں ہے. اچھا نوید صاحب، آج جو کنکلوژن آپ سے کریں گے کہ ایز اے ایلڈر سٹیزن، ایز اے بڑے، ایز اے استاد، ایز اے والدین، ہم ینگ جنریشن کو کیسے انسپائر کر سکتے ہیں نفلی عبادات کے لیے، نہ صرف اعتکاف کے لیے بلکہ دوسری عبادات پہ؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جو ینگ جنریشن ہے اس کو، والدین کو اور اساتذہ کو فوکس کرنا چاہیے کہ اعتکاف کے علاوہ عبادات کی طرف راغب کریں. اعتکاف ایک اگلا سٹیپ ہے. پہلے نماز کی طرف راغب کریں، روزے کی طرف راغب کریں، قرآن اور اس تلاوت کی طرف اور اس کے ترجمہ سمجھنے کی طرف جو ہے راغب کریں. اس چیز کی روٹین جب بن جائے گی تو پھر انسان کا ویسے خود ہی دل چاہتا ہے کہ میں اکیلے بیٹھ کے اللہ سے میں بات چیت کروں، قرآن پاک اکیلے بیٹھ کے پڑھوں، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. تو پھر اعتکاف کی محبت خود بچوں میں، مسلمانوں میں، ینگ میں یا اولڈ میں، سب میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ اس میں والدین اور اساتذہ اپنا کردار ادا کریں اور اس چیز میں اس کو معمولی نہ سمجھیں. جس طرح بچوں کا ہمارا بھی ماحول ہے کہ بچوں کو ساتھ مسجد میں لے کر جانا اور اس طرح جو ہے وہ نماز میں بھی جو ہے ساتھ دیں، وضو کرنے میں ساتھ دیں، لیکن ان کو ساتھ ساتھ سکھائیں. اپنی مرضی کرنے کی بجائے اس کو اہمیت ریئلائز کروائیں. صرف جو ہے وہ بچے اپنی مرضی سے چلے جائیں یا آ جائیں، یا ناپاک حالت میں مسجد میں جاتے ہیں، یا مسجد کی آداب کا خیال نہیں رکھتے. تو ان چیزوں پہ والدین اور اساتذہ ہی غور کر سکتے ہیں. تو ان کو بچوں میں، ان کے ذہن میں یہ چیزیں اجاگر کر سکتے ہیں کہ جی یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں کسی بھی کام کرنے کے. تو سب سے پہلے تو فرض عبادات کی طرف راغب کریں. اس کے بعد جو ہے نفل عبادات جیسے اعتکاف ہے یا دوسری نوافل ہیں، اس کی طرف میرا خیال ہے رغبت فرائض ادا کرنے والے کو زیادہ خود سے ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا جنہوں نے بہت قیمتی وقت دیا، اپنی آراء سے ہمیں مستفید کیا. ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح روح سے پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان احمد یعقوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.